بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کی گود میں ہی دوسروں سے ہم کلام ہو، لیکن اللہ تعالیٰ جو سب کو پیدا کرنے والا اور مرنے کے بعد زندہ کرنے والا ہے، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ تاریخ انسانی میں 4 ایسے بچے گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنی ماں کی گود میں ہی کلام کیا۔ ہم آج ان 4 بچوں کے بارے میں تفصیلی بات کریں گے کہ جن کو خدا تعالیٰ نے ماں کی گود میں ہی بولنے کا حکم صادر کر دیا تھا۔ ناظرین گرامی، ویسے تو تاریخی روایات میں ان 4 بچوں کے علاوہ اور بھی بچوں کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے ماں کی گود میں کلام کیا، لیکن صرف یہ 4 بچوں کا ہی ذکر حدیث پاک اور مستند کتابوں کی صحیح روایات میں موجود ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3436 میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بچوں کا ہمیں بتایا ہے۔ آئیے پہلے اس حدیث پاک میں موجود 3 بچوں کا ذکر کرتے ہیں۔ بخاری کی حدیث نمبر 3436 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کی گود میں 3 دودھ پیتے ہوئے بچوں نے کلام کیا ہے۔ سب سے پہلے نبی کریم نے اس دودھ پیتے بچے کا ذکر کیا جو بنی اسرائیل کے دور کا تھا، یعنی حضرت جریج کی گواہی دینے والا بچہ۔ بنی اسرائیل میں ایک ایسے بزرگ گزرے ہیں جن کا نام جریج تھا۔ وہ نہایت اعلیٰ درجے کے عبادت گزار تھے۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کی ماں آئی اور انہیں بلایا، اے جریج۔ تو وہ دل میں کہنے لگے، یا اللہ، ایک طرف میری ماں ہے اور دوسری طرف میری نماز، میں نماز پڑھے جاؤں یا اپنی ماں کو جواب دوں؟ آخر وہ نماز ہی میں مصروف رہے۔ ان کی ماں واپس چلی گئی۔ پھر جب دوسرا دن ہوا تو وہ پھر آئیں اور پکار کر کہا، اے جریج۔ وہ کہنے لگے، اے اللہ، میری ماں پکار رہی ہے اور میں نماز میں ہوں، اب کیا کروں؟ آخر وہ نماز میں ہی لگے رہے۔ پھر ان کی ماں اگلے دن پھر آئی تو وہ نماز ہی پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے پھر پکار کر کہا، اے جریج۔ وہ کہنے لگے، اے اللہ پاک، ایک طرف میری ماں اور دوسری طرف نماز۔ بہرحال وہ اپنی نماز میں ہی مشغول رہے۔ ان کی ماں نے کہا، یا اللہ، اس کی اس وقت تک جان نہ نکلے جب تک یہ زانی اور فاحشہ عورت کو نہ دیکھ لے، یعنی فاحشہ عورت سے اس کا پالا نہ پڑ جائے۔ بس پھر کیا تھا، ہر طرف جریج کی عبادت کے چرچے عام ہونے لگے۔ لوگ دعوے سے کہا کرتے کہ وہ جریج کبھی بھی گناہ نہیں کرتا۔ ایک دن ایک فاحشہ عورت جو بے حد حسین و جمیل تھی، وہ اپنے لوگوں سے کہنے لگی، اگر تم کہو تو میں جریج کو فتنے میں ڈال کر دکھا سکتی ہوں۔ لوگوں نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ خیر وہ عورت جریج کی عبادت گاہ میں پہنچ گئی۔ اس نے جریج کے ساتھ ناجائز خواہشات پوری کرنے کے لیے اس کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ وہ زانی عورت اپنی پوری کوشش کرنے کے باوجود کامیاب نہ ہو سکی۔ عورت یہاں سے چلی گئی۔ راستے میں اس کو ایک چرواہا ملا۔ فاحشہ عورت نے سوچا کہ اگر میں ایسے ہی ناکام واپس لوٹی تو لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی، اس لیے اس نے چال چلی کہ اس نے چرواہے کے ساتھ زناکاری کی اور حاملہ ہو کر اپنے علاقے میں واپس پہنچ گئی۔ جب اس کو بچہ پیدا ہوا تو اس نے جریج پر جھوٹا الزام لگا دیا کہ بچہ جریج کا ہے۔ جب وہاں کے رہنے والے لوگ ارد گرد کے لوگوں کو پتا چلا تو انہوں نے بزرگ کے عبادت خانے کو گھیر لیا اور جریج کو گالی گلوچ کرنے لگے۔ جریج کہنے لگے، تم لوگوں کو ہوا کیا ہے، کیوں مجھے زدوکوب کر رہے ہو؟ لوگ کہنے لگے، یہ دیکھ عورت اور اپنا بچہ، تو نے اس عورت کے ساتھ منہ کالا کیا ہے۔ جریج پریشان ہوا اور کہنے لگا، رکو، مجھے سزا دینے سے پہلے مجھے میری عبادت کر لینے دو۔ بزرگ نے وضو کر کے نماز پڑھی اور اس بچے کے پاس جا کر بولے، اے بچے، خدا کے حکم سے ان لوگوں کو بتلا دے کہ تیرا باپ کون ہے۔ بچے نے خداوند کے حکم سے بتلایا کہ فلاں چرواہا میرا باپ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے دودھ پیتے بچے کا ذکر کیا جس نے ماں کی گود میں ہی کلام کیا تھا۔ وہ بنی اسرائیل کی ایک خاتون کا بچہ تھا۔ حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں کہ ایک اسرائیلی خاتون اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی کہ پاس سے ایک گھڑ سوار گزرا جو کہ دیکھنے میں خوشباش، روب والا اور انتہائی خوبصورت دکھائی دیتا تھا۔ عورت نے خدا سے کہا، اے اللہ پاک، میرے بچے کو اس گھڑ سوار جیسا بنا دے۔ جب ماں کی
کی زبان سے یہ لفظ نکلا تو بچہ ماں کی چھاتی کو چھوڑ کر پروردگار عالم کے حکم سے بول اٹھا، یا اللہ مجھے اس گھڑ سوار جیسا نہ بنانا۔ یہ کہہ کر بچہ دوبارہ دودھ پینے لگا۔ یہ دیکھ کر وہ عورت بہت حیران ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ گویا میں اس وقت نبی کریم کو دیکھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کو چوس کر دکھایا کہ وہ لڑکا اس طرح چھاتی چوسنے لگا۔ پھر وہاں سے کچھ لوگ ایک لونڈی کو لے کر گزر رہے تھے اور ساتھ ساتھ اس لونڈی کو خوب مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس نے زنا اور چوری کی ہے۔ یہ دیکھ کر بچے کی ماں نے دعا کی، اے اللہ پاک میرے بیٹے کو اس عورت جیسا گناہ گار نہ بنانا۔ یہ سنتے ہی بچے نے پھر سے دودھ چھوڑا اور اس طرح گویا ہوا، اے اللہ مجھے اسی لونڈی کی طرح بنانا۔ وہ بچہ بولا، بے شک وہ سوار ایک ظالم اور جابر شخص تھا، اس لیے میں نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اس جیسا ظالم نہ بنانا۔ اور جب لونڈی پر لوگ تہمت لگا رہے تھے تو میں نے اللہ کے حکم سے اس لونڈی کی گواہی دی کہ اس لونڈی نے کبھی زنا اور چوری نہیں کی، بلکہ یہ ایک نیک اور پرہیزگار عورت ہے۔ اسی لیے میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ مجھے بھی اس عورت کی طرح اپنا مقبول بندہ ہی بنانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کے بعد نبی کریم نے تیسرے بچے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، جنہوں نے اپنی ماں کی گود میں کلام کیا۔ جب خدا کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو مریم اپنے بچے کو لے آئیں تو لوگوں نے بی بی مریم پر طرح طرح کے الزام لگانے شروع کر دیے کہ بغیر نکاح کے بچہ کیسے اٹھا لائی ہو۔ مریم نے مجمع والوں سے کہا، مجھ پر الزام تراشی نہ کرو، اس بچے سے ہی پوچھ لو کہ تم کون ہو۔ وہاں ناظرین نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ بول کر ماں کے عیب پر پردہ ڈال سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بولے، میں خدا کا نبی ہوں۔ بچے کو باتیں کرتا ہوا دیکھ کر سب لوگ دنگ رہ گئے۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجمع میں بول کر لوگوں کے منہ بند کر دیے۔ ناظرین گرامی، چوتھا دودھ پیتا بچہ جو اللہ کے حکم سے اپنی ماں کی گود میں ہی بول پڑا تھا، اس کا ذکر تو اللہ پاک نے اس واقعے میں کیا ہے کہ جسے اللہ پاک نے خود احسن القصص کہا ہے۔ جی ہاں، حضرت یوسف اور زلیخا کا قصہ قرآن پاک میں سورہ یوسف میں بیان ہوا ہے کہ زلیخا اپنے ملازم حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر فدا ہو گئی تھی۔ ایک بار اس نے حضرت یوسف کو دعوت دے کر گھر کے سارے دروازے بند کر دیے اور آپ علیہ السلام کو بدکاری کی دعوت دی۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میرا خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے، لیکن زلیخا نے ان کے ساتھ بدکاری کرنے کی کوشش کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس سے پیچھا چھڑا کر باہر کی طرف بھاگے اور جس دروازے کے پاس جاتے خدا کے حکم سے دروازے خود بخود ہی کھلتے جاتے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا سے بچ کر بھاگے تو زلیخا نے انہیں پیچھے سے روکنے کی کوشش کی، جس سے حضرت یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ ناظرین گرامی، مرکزی دروازے پر عزیز مصر نے ان کو دیکھ لیا۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا کہ انہوں نے میرے ساتھ زنا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس پر حضرت یوسف نے کہا، نہیں حضور والا، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ عزیز مصر نے کہا کہ میں کیسے آپ کی باتوں پر یقین کروں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ زلیخا کے ماموں کا ایک دودھ پیتا بچہ ہے، اس سے سچائی دریافت کر لیں۔ عزیز مصر نے کہا کہ اے یوسف، چھوٹا سا بچہ کیسے بول سکتا ہے؟ خیر، حضرت یوسف علیہ السلام کے کہنے پر بچے کو لایا گیا اور خدا کے حکم سے بچے نے حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دیتے ہوئے کہا کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو زلیخا جھوٹ بول رہی ہے۔ جب دیکھا گیا تو قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم میرے اور آپ سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ پاک، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت عطا فرما۔